اسلامی یونیورسٹی بھاولپور میں غیر اخلاقی سرگرمیوں اور منشیات کے استعمال اور ترسیل کے حوالے سے سابق سیکورٹی افیسر میجر ریٹائرڈ اعجاز اور پروفیسر ابوبکر کے اقبالی بیانات بھی عدالت میں پیش کیے جانے والے ریکارڈ سے غائب کرا دیے گئے اور اس ساری کارروائی و سہولت کاری میں آر پی او آفس کے اہم اہلکاروں کے ملوث ہونے کے ثبوت سامنے آنے کے باوجود اس سنگین جرم میں ملوث ملازمین کے خلاف کارروائی نہ ہونا از خود آر پی او بھاولپور کی ساکھ پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آخر اتنے اہم عہدے پر تعینات آفیسر کس دباؤ کا شکار ہوئے کہ انہوں نے چپ سادے رکھی اور ارادی یا غیر ارادی طور پر یونیورسٹی طالبات کا تحفظ کرنے میں ناکام رہے۔ کیا ریجنل پولیس آفیسر بھاولپور اس بات سے آگاہ نہیں تھے کہ دوران حراست پروفیسر ابوبکر اور میجر ریٹائرڈ اعجاز نے نہ صرف از خود منشیات اور قوت بخش ادویات کے استعمال کا اعتراف کیا تھا بلکہ اسلامی یونیورسٹی میں منشیات اور جنسی ہراسمنٹ میں ملوث متعدد خود ساختہ معزز اساتذہ کا نام بھی لیا تھا، جس کی ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے اور اس ویڈیو میں بھی وہ نام سنے جا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کی ریکارڈنگ ابھی بھی بعض پولیس افسران اور ایک سیاستدان کے پاس موجود ہے جو کسی بھی وقت سامنے آ سکتی ہے، جبکہ یہ پنجاب فورینسک سائنس لیبارٹری میں بھی محفوظ ہے جو طریقہ کار کے مطابق حاصل کی جا سکتی ہے۔ پروفیسر ابوبکر کے خلاف طالبات کو فیل کرانے کی دھمکیاں دے کر بلیک میل کرنے، لیڈی اساتذہ کو ہراساں کرنے، کروڑوں روپے کی کرپشن کرنے اور بیرون ملک رقوم منتقل کر کے ویزا حاصل کرنے کے ثبوتوں کے باوجود سابق وائس چانسلر ڈاکٹر اطہر محمود ان کو تحفظ دیتے رہے، بلکہ اخلاقی کنٹرول کے حوالے سے ڈاکٹر اطہر محمود اتنے لاپرواہ تھے کہ انہوں نے 1122 کے کوڈ سے عالمی سطح پر تسلیم کیے جانے والے ادارے سے ایک سین جے نامی آفیسر خاتون سے جنسی ہراسمنٹ کا الزام ثابت ہونے پر بعد انکوائری نوکری سے برخاست کیے جانے والے گریڈ 17 کے ملازم جام سجاد حسین کو براہ راست گریڈ 19 میں اسی یونیورسٹی میں ملازمت دے دی۔ حالانکہ اخلاقی جرم میں نکالے جانے پر سرکاری، نیم سرکاری و دیگر حکومتی اداروں میں ملازمت کے دروازے زندگی بھر کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ جام سجاد کو 9 اکتوبر 2017 کو لیٹر نمبر 11 ایس اینڈ جی اے کوڈ 107/15 سال 2017 کو معطل اور پھر صوبائی محتسب رخسانہ گیلانی نے 14 جنوری 2019 کو جام سجاد حسین کو ہراسمنٹ کا الزام ثابت ہونے پر اسے مجرم قرار دیتے ہوئے نوکری سے برخاست کر دیا تھا، مگر بد کردار لوگوں کو آنکھ کا تارا بنا کر رکھنے والے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر اطہر محمود جو اس قسم کے لوگوں کو ڈھونڈ کر یونیورسٹی پر مسلط کرتے تھے، جام سجاد کو گریڈ 19 میں بھرتی کر کے گریڈ 20 میں ترقی سے بھی نواز دیا۔ ڈاکٹر ابوبکر اور میجر اعجاز جو کہ اپنے ساتھیوں کی مدد سے اپنے اختیارات کا بھرپور استعمال کر کے طالبات کو بلیک میل کرتے تھے، اس کے تمام تر ثبوت اور ان کی چیٹنگ پولیس ریکارڈ اور فرانزک رپورٹ میں موجود ہے، مگر عدالت کے ریکارڈ سے غائب کرا دی گئی۔ توجہ طلب امر یہ ہے کہ آر پی او بھاولپور اس تمام تر تفتیش سے خود کو روزانہ کی بنیاد پر اپڈیٹ رکھتے تھے اور وہ آج بھی بہاولپور ہی میں تعینات ہیں، مگر پولیس ملازمین کے اتنے بڑے جرم پر چپ سادے ہوئے ہیں۔ دوران تفتیش کیا یہ عیاں نہیں ہو گیا تھا کہ پروفیسر ابوبکر اسی کماش کے جن لوگوں کا اس نے نام لیا اور ثبوت دیے ان میں ایک نام تو سزا یافتہ اور ثابت شدہ مجرم ڈاکٹر جام سجاد تھا، نہ اسے انکوائری کے لیے طلب کیا گیا اور نہ ہی دیگر کو، جبکہ جام سجاد نامی ثابت شدہ درندہ اسلامی یونیورسٹی میں پڑھا بھی رہا ہے۔ کیا کوئی بھی ایسا باز امیر آفیسر یونیورسٹی اور بھاولپور میں تعینات نہیں جو ثابت شدہ جنسی استحصال کرنے والے جام سجاد نامی استاد کے روپ میں درندے بارے کوئی ایکشن از خود لے سکے یا اس پر رپورٹ بنا سکے؟ کمشنر بہاولپور نادر چٹھا ڈپٹی کمشنر ملتان کے طور پر بہت اچھی شہرت رکھتے تھے، اب بہاولپور میں ان کی خاموشی بھی سمجھ سے بالاتر ہے۔ دوران تفتیش میجر ریٹائرڈ اعجاز کے بقول یونیورسٹی میں جنسی استحصال اور منشیات استعمال کرنے والوں میں شامل پروفیسر عمران، پروفیسر ایم ایچ طاہر، پروفیسر ابوبکر، اسسٹنٹ پروفیسر حسن مشتبہ بہاولپور کیمپس اور اسسٹنٹ پروفیسر اسد بھاول نگر کیمپس جو کہ پروفیسر ابوبکر کے دوست بھی ہیں، یہ طالبات کو فیل کرنے کی دھمکیاں دیتے تھے، یا پھر جو طالبہ اس بدکردار ٹولے کے ہتھے نہ چڑھتی یہ اس کو ذلیل کرتے تھے۔ میجر اعجاز ہی کے مزید انکشافات میں پروفیسر رانجھا، پروفیسر ڈاکٹر طاہر، پروفیسر ڈاکٹر سلیم ٹرانسپورٹ آفیسر سمر وحید بھی شامل ہیں اور یہ سب ثبوت فرانزک رپورٹ میں موجود ہیں، تو پھر مجرمانہ خاموشی کیوں اور یونیورسٹی کی موجودہ انتظامیہ کیوں پردہ پوشی کر رہی ہے؟ اب چاہیے تو یہ تھا کہ میجر ریٹائرڈ اعجاز کے اقبالی بیانات کی روشنی میں یونیورسٹی انتظامیہ ان چند کالی بھیڑوں کے خلاف صاف شفاف انکوائری کراتی اور ان جیسے مکروہ کردار کے حامل ملازمین کو فارغ کرتی، لیکن یونیورسٹی نے اس معاملے کو دبا دیا اور ایک کمیشن جو ایک جج پر مقرر ہوا اس کی ذمہ داری تھی کہ آزادی سے کسی مقام پر رہ کر لوگوں کو سنتا، مگر جج نے مٹی پاؤ پرام کے تحت کلین چٹ دے دی، تو ان فرانزک رپورٹس میں ملنے والے ثبوت کا کیا بنے گا؟ میجر اعجاز اور پروفیسر ابوبکر کے انکشافات کا کیا انجام ہوگا؟ بہاول نگر کیمپس میں تازہ واقعہ جس پر مقدمہ درج ہوا اس میں پکڑے جانے والے استاد کا کیا بنے گا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فرانزک رپورٹ عدالت پیش کر کے ملزمان کو سزا دلائی جاتی، مگر پردہ
चारा पोशी जारी है। याद रहे कि पुलिस की तफ्तीश में यूनिवर्सिटी के कुछ मनशियात इस्तेमाल करने वाले असातिज़ा और तलबा के 100 से ज्यादा मनशियात फरोशों से रवाबित के सबूत की लिस्ट भी तो मौजूद है, जिससे मनशियात खरीद कर इस्तेमाल और यूनिवर्सिटी में सप्लाई होती है। उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिए।